سعدیہ بیگم نے سونیا کے گھر جا کے جو احسان کیا ہے وہ نہ ہی کرتی تو زیادہ اچھا ہوتا۔ ویسے تو ہر کسی کو پروف دیتی پھر رہی ہیں کہ میں کوئی اپنی بیٹیوں کی دشمن نہیں ہوں، نہ ہی میں ان سے نفرت کرتی ہوں، لیکن اب جب سونیا اپنے گھر دعوت دیتی ہے تو پہلے تو صاف ہی انکار کر دیتی ہیں، لیکن فائنلی حماد صاحب کے بہت زیادہ منانے کے بعد جانے کے لیے تیار تو ہو جاتی ہیں۔ پر وہاں جا کے سونیا جب سلام کرنے کے لیے آگے آتی ہے تو اسے وہیں پہ ہی روک دیتی ہیں اور بری سی شکل بنا کے صاف کہہ دیتی ہیں کہ میں یہاں صرف اپنے بھائی کے کہنے پہ آئی ہوں، ورنہ مجھے یہاں آنے میں بالکل انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہی اگر آپ بھائی کے اوپر احسان کر کے یہاں آ ہی گئی ہیں تو تھوڑی سی شکل بھی بہتر بنا کے اچھے سے سب سے مل لیں تاکہ کسی کا دل خراب نہ ہو۔ لیکن نہیں، سعدیہ بیگم کو اپنی انا اتنی پیاری ہے کہ پہلے ہی بھائی سے صاف کہہ دیتی ہیں کہ میں وہاں جا کے سونیا سے معافی مانگنے والی تو بالکل نہیں ہوں۔ تو یہاں پہ فائنلی نیاز حسین کو شدید غصہ آ جاتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ سونیا اور ارباز کی بے عزتی ہو رہی ہے، تو بالآخر وہ اپنی بیوی کے اوپر چلا ہی اٹھتے ہیں اور اسے یہ احساس دلا دیتے ہیں کہ تم غلط کر رہی ہو اور ہمیشہ غلط کرتی آئی ہو۔ اب جب سعدیہ بیگم دیکھتی ہیں کہ نیاز حسین سب کے سامنے اس کی بے عزتی کرنے پہ ہی آ گیا ہے تو اسے ایموشنلی بلیک میل کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتی ہیں، تو نیاز حسین بھی آگے سے جواب دے دیتا ہے کہ ہاں بے شک تم میری عزت ہو، لیکن جب خود ہی تم چوک پہ آ کے بیٹھ گئی ہو تو ہر کسی کی بے عزتی کے لیے بھی تیار ہو جاؤ اور اس بات کے لیے بھی ریڈی رہو کہ ہر کوئی تمہارا مذاق اڑائے گا اور تمہیں پاگل پن کے طعنے بھی دے گا اور ہم سب کے سر پہ جوتیاں بھی مارے گا کہ تمہارے پاگل پن کا علاج کیوں نہیں کروایا ٹائملی۔ اب سعدیہ جیسی عورت جسے اپنی اکڑ اتنی عزیز تھی اور اپنے بچوں کو ہمیشہ اپنی اس اکڑ کو اونچا رکھنے کے لیے ذلیل کرتی آئی تھی، اس کا تو جی چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور وہ زمین کے اندر ہی دفن ہو جائے اور کسی طرح سب کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، لیکن فائنلی کیا کر سکتی ہے کہ اب تو وہ دعوت میں آ چکی ہے اور اتنے میں ہی اس کی بھابھی بینا بھی یہاں پہ آ جاتی ہے ولید اور دانیہ کے ساتھ۔ سعدیہ کو تو مزید انسلٹنگ محسوس ہوتا ہے، اسے یہی ڈر لگتا ہے کہ اب یقیناً بینا کے سامنے بھی سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میری کس طرح بے عزتی ہوئی ہے، پر بہرحال یہ ٹاپک کوئی بھی بینا بیگم کے سامنے نہیں چھیڑتا اور اس کی تھوڑی سی عزت بچ جاتی ہے۔ اور سونیا کی طرح بینا بھی سعدیہ بیگم سے سلام کرنے سے بھی ڈرتی ہے کہ کہیں بلا وجہ اس کی ماں اسے ڈانٹ نہ دے، جبکہ اس کے بعد ساری دعوت میں سعدیہ بیگم ایک کونے پہ بیٹھ کے سب کو آبزرو کرتی ہیں کہ کس طرح دانیہ بھی اپنے شوہر اور بینا کے ساتھ بہت خوش ہے اور ایسا رشتہ جیسا اس کا اپنی ماں کے ساتھ کبھی نہیں بن پایا تھا ویسا اس کا بینا بیگم کے ساتھ بن گیا ہے، بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اس کی بھابھی کی دوست ہو۔ جبکہ دوسری طرف سونیا بھی شاہین بیگم کے ساتھ اسی طرح بالکل فرینک اور بالکل ایزی محسوس کر رہی تھی جس طرح کہ اپنی ماں کے ساتھ محسوس کرنا چاہیے۔ یہاں سعدیہ کو تھوڑا سا تو محسوس ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو غلط ہے اور کوئی تو وجہ ہے کہ وہ بالکل تنہا محسوس کر رہی ہے، یہاں تک کہ اس کے بچے بھی اس سے دور ہو چکے ہیں۔ اب جا کے یقیناً سعدیہ بیگم اپنے علاج کے لیے بھی راضی ہو جائیں گی اور انہیں رملہ کی باتیں بھی صحیح محسوس ہوں گی جو ان سے کہہ رہی تھی کہ آپ خود ہی اپنے بچوں کو دوبارہ سے گلے لگا لیں، وہ تو ترس رہے ہیں آپ کی محبت کے لیے، لیکن آپ ہی ہیں جنہوں نے ان کو دور کر دیا ہے۔ آپ ایک دفعہ انہیں گلے لگا لیں گی تو دوبارہ سے سب لوگ سب کچھ بھلا کے آپ کو پہلے کی طرح محبت دینے لگیں گے اور ایسا محسوس ہوگا جیسے کبھی آپ لوگوں کے بیچ میں کوئی لڑائی تھی ہی نہیں۔ سعدیہ بیگم رملہ کی یہ بات ماننے کے لیے راضی ہوں گی یا نہیں یہ تو نہیں جانتے، بہرحال سعدیہ بیگم رملہ سے بھی نفرت کرتی ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ بہت بری لڑکی ہے بلکہ صرف اس لیے کہ اس کی پریگنینسی ان کی بیٹیوں سے پہلے ہو گئی، جبکہ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے مزید کنسرن ہو جاتی ہیں، اسپیشلی دانیہ کے لیے۔ یہاں بینا بیگم کی رائے بالکل ٹھیک محسوس ہوتی ہے کہ دانیہ اتنی بڑی بیماری سے نکلی ہے، لیکن سعدیہ بیگم کو آخر اسی کی دوبارہ سے پریگنینسی کی اتنی فکر کیوں ہو گئی ہے جبکہ وہ سونیا سے بھی چھوٹی ہے اور سونیا کی شادی تو دانیہ سے بھی پہلے ہوئی تھی۔ تو سعدیہ بیگم کو اگر اپنی کسی بیٹی کی اولاد دیکھنی ہی ہے تو وہ سونیا کے پیچھے کیوں نہیں پڑتی، اس کو اپنے من پسند ڈاکٹر کے پاس لے جائے اور اس کا علاج کروائے اور اسی سے اپنے نواسے نواسیاں دیکھے۔
بلا وجہ میری بہو کے پیچھے پڑ کے مجھے تو تنگ مت کرے۔ حماد صاحب بینا کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سعدیہ دانیہ کی ماں ہے، وہ آخر اس کا برا کیسے سوچ سکتی ہے، لیکن بینا بیگم اسی بات پہ بضد ہوتی ہیں کیونکہ سعدیہ بیگم یہ جان چکی ہیں کہ میں ان کی بیٹی دانیہ سے ان سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں، صرف اسی لیے وہ اپنی بیٹی کی بھی دشمن بن چکی ہیں اور جلد از جلد اسے پریگننٹ کروانا چاہتی ہیں تاکہ وہ دوبارہ سے کسی کریٹیکل سچویشن میں پہنچ جائے۔ اب یہاں کسی بھی عقل والے انسان کے لیے یہ بات سمجھنا بہت ہی آسان ہے، لیکن سعدیہ بیگم اور ان کا بھائی حماد تو کسی الگ ہی مٹی سے بنے ہیں۔ دونوں بہن بھائی اپنی بات کے اوپر ایسے ضد میں اڑ جاتے ہیں جیسے ان کے علاوہ کوئی صحیح ہے ہی نہیں، اور پھر ایک دوسرے کی غلط باتوں کو بھی ایسے ہی پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ بس میری بہن یا بھائی نے جو فیصلہ لے لیا اس کے اوپر تو کوئی سوال ہو ہی نہیں سکتا۔ ڈرامے کی اینڈنگ میں یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ بینا بیگم واقعی اچھی ساس بن چکی ہیں اور اپنا دل بالکل مکمل طور پہ دانیہ کے لیے صاف کر چکی ہیں، لیکن سعدیہ بیگم کی اچھائی کب تک سامنے آئے گی یہ نہیں جانتے۔ بہرحال ڈرامہ اب تھوڑا سا زیادہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، جلدی ہی سعدیہ بیگم کو بھی اپنا علاج کروا لینا چاہیے اور ڈرامہ اینڈ بھی ہو جانا چاہیے، کیونکہ دوسری طرف ملک بلال کا بھی دی اینڈ ہونے ہی والا ہے۔ وہ خود ہی اپنی بیٹی کی شادی وکی سے کروانا چاہتا ہے اور اس بات کو اتنا خفیہ رکھنا چاہتا ہے کہ کہیں وکی اس کے ہاتھ سے جیسے نکل نہ جائے۔ یعنی وکی نے جو بھی پلان بنایا ہے ملک بلال اور فارا کو امپریس کرنے کے لیے وہ 100% کامیاب ہو گیا ہے۔ اگر کوئی نہیں بے وقوف بن رہا تو وہ صرف اور صرف سہرا بیگم ہے، جو پورے ڈرامے میں بالکل معصوم سی محسوس ہوتی تھی، لیکن فائنلی ان میں اتنی عقل تو ہے کہ وہ وکی کی چالاکیاں سمجھ رہی ہیں اور کہیں نہ کہیں اپنی آپا کو اور ارباز کو مس بھی کر رہی ہیں کہ اگر ارباز یہاں ہوتا تو وہ یقیناً فارا کے لیے اتنا کنسرن تھا کہ وہ وکی کے بارے میں کمپلیٹ معلومات نکلوا لیتا۔ لیکن اب بلال صاحب کو آخر کیسے سمجھائیں؟ یہ دونوں باپ بیٹی کوئی فیصلہ کر لیتی ہیں تو بھلا ان کی رائے سے کون اختلاف کر سکتا ہے؟ پھر بھی وکی کے بارے میں جب اتنی معلومات حاصل ہوتی ہیں تو وہ ہمت کر کے ملک بلال سے کہہ ہی دیتی ہیں کہ اگر میں آپ سے کوئی بات کروں تو کیا آپ مجھ پہ اعتبار کریں گے؟ اب ملک بلال کو عجیب کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ کیا بلا وجہ کا سسپینس پھیلا رہی ہو، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو سہرا بیگم انہیں سمجھانے کی کوشش کریں گی کہ آپ کچھ زیادہ جلد بازی میں وقاص کے ساتھ اپنی بیٹی فارا کی شادی کر رہے ہیں، آپ کی اکلوتی اولاد ہے، ایٹ لیسٹ تھوڑی سی تو چھان بین کیجئے۔ ٹھیک ہے کہ وکی کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، لیکن اس نے بالکل جھوٹ بولا ہے کہ فارا کی فرینڈ ہما کے گھر والے اس کی زبردستی ہما سے شادی کروانا چاہتے ہیں، جبکہ ہما نے مجھے صاف بتایا ہے کہ اس کے گھر والے تو ابھی اس کی شادی کروانا ہی نہیں چاہتے بلکہ وہ تو آگے پڑھنا چاہتی ہے۔ لیکن ملک بلال جو کہ خود عقل سے پیدل ہے، وہ اپنی بیوی کو ادمغزی ہونے کا طعنہ دے گا اور اسے پھر سے چپ کروا دے گا اور اس کے بعد اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مارے گا۔ کب جا کے ملک بلال کو اور فارا کو ہوش آئے گا، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔